قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا جاتا ہے یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی کے ساتھ لکھا جانا۔ ارے ہر حاجی جاتا ہے تو جا کر دیکھ لو کہ مسجد الحرام کی محرابوں پر کیا لکھا ہوا ہے۔ ارے کم از کم اسی کی پیروی کی جائے جو مسجد الحرام کی محرابوں پر لکھا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں عجیب منظر ہے، سب کے نام ہیں، سب کے نام ہیں، مگر ایک محراب ایسی آ گئی، قدرت نے کچھ اس طرح سے ترتیب دلوا دیا کہ سب کے نام ہیں مگر ایک محراب ایسی ہے جہاں پر حجر اسود، جہاں سے طواف شروع ہوتا ہے۔ نہ کسی کو دھیان رہا، اب جائے تو وہ دھیان کر کے دیکھ لے کہ جہاں سے طواف شروع ہوتا ہے حاجیوں کا، وہاں پر جو محراب ہے یعنی حجر اسود کے بالکل سامنے جو محراب ہے تو ایک ہی محراب ہے، ایک پہلو میں علی نام لکھا ہوا ہے، دوسرے پہلو میں محمد نام لکھا ہوا ہے۔ یعنی کعبے میں اگر محمد علی نظر آئے تو بلا فضل نظر آ رہے ہیں۔ ایک سلوات دیتے ہیں وہاں پر نبی اور علی بلا فضل نظر آ رہے ہیں۔ وہاں ہر ایک کے لیے چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہر ایک کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہوا ہے، ہر ایک کے لیے لکھا ہوا ہے، مگر مولا علی کے لیے یہ جملے کرم اللہ وجہہ۔ ایک سلوات دیتے ہیں کیونکہ دعا ان کے لیے مانگی جا رہی ہے کہ جو کبھی مشرک رہے تھے، ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور جس نے کبھی شرک کیا ہی نہیں اور جس کا سر کبھی غیر اللہ کی طرف جھکا ہی نہیں، اس کے لیے کرم اللہ وجہہ ہے، رضی اللہ تعالیٰ نہیں، اس کے لیے سلام دے دے ایک سلام پر مشکل یہ کہ 9:35 پر میں حاضر ہوا اور اب 10:20 ہو رہے ہیں، اور مشکل ہے میرے لیے، ایک بار بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں اور موضوع سے ہٹنا نہیں چاہتا۔ میں جو بات آپ کے سامنے پیش کر دی ہے، آپ دیکھیں کہ یہاں کے اوپر اب میں نے کہہ دیا کہ جناب آدم بھی نیابت کا فائز ہے اور ہمارے مولا علی کو بھی نیابت کا فائز۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ عہدہ ایک ہے، عہدہ ایک ہے مگر مرتبہ ایک نہیں، عہدہ ایک ہے مگر مرتبہ ایک ہے۔ بہت سی چیزیں اس پر ہیں جو عرض کرنا چاہتا تھا لیکن آپ موقع نہیں عرض کروں، اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے کہ کمالات و صفات میں فرق ہے، کیونکہ جیسے کمالات ہوتے ہیں ویسے ہی مرتبہ ہوتا ہے، جیسے صفات ہوتے ہیں ویسے ہی مرتبہ ہوتا ہے۔ جناب آدم جب جنت سے ہٹائے گئے تو اس نے کہا کہ بس 5 سال کا وقت دینا۔ جب جنت سے ہٹائے گئے تو تمام روایتیں کہہ رہی ہیں کہ جب جناب آدم جنت سے ہٹے ہیں تو جنت کے خلاف میں، جنت چھوٹنے کے غم میں اتنا روئے بعض باتوں کہ نہریں بہ گئی ہیں اس وقت۔ کس کے غم میں رو رہے ہیں؟ جنت کے چھوٹنے کے غم میں، جنت کے خلاف اور جنت کے چھوٹنے کے غم، اتنا غم تھا جنت چھوٹنے کا کہ اتنا روئے جناب آدم کہ آنسوؤں کی نہریں بہا دی۔ تو ہم کو روایتیں بتا رہی ہیں کہ جنت چھوٹنے کا اتنا غم تھا کہ آنسوؤں کے دریا بہا دیے۔ اور آج بھی نہج البلاغہ میں مولا کا یہ قول ہیرے کی طرح سے جگمگا رہا ہے کہ الہی ما عبدتک طمعا فی جناتک ولا خوفا من نارک بل وجدتک اہلا للعبادت فعبدتک۔ پالنے والے نہ جنتوں کی لالچ میں علی کا سر تیرے سامنے جھک رہا ہے، نہ جہنموں کے خوف سے جھک رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نہ علی کو جنت کی لالچ ہے نہ جہنم کے خوف۔ صلوات دیتے ہیں بلکہ کیونکہ تو لائق عبادت ہے اس لیے علی کا سر تیرے سامنے جھک رہا ہے۔ بس میں جلدی سے بات مکمل کر دوں، توجہ رہے جناب۔ اب روایتیں ہیں، اب تو بحث نہیں ہو رہی کہ صحیح ہے غلط ہے، کس کتاب میں کس کتاب میں نہیں، لیکن روایت موجود ہے کہ جناب آدم کو شیطان نے سانپ بن کر بہکایا، جناب آدم کو شیطان نے سانپ بن کر بہکایا تھا
اور مجھے یقین ہے کہ مولا علی کو یہ بات گہوارے بھی معلوم تھی. علی کو یہ بات جھولے کے اندر لیتے لیتے بھی اس بات کا علم تھا کہ آدم کو شیطان نے سانپ بن کر بہکایا تھا. اسی لیے گہوارے میں سانپ نظر آتا ہے, اجدر نظر آتا ہے. علی نے اس کو 2 ٹکڑے کیے. فارسی کی مثل مشہور ہے, گربا کشتر روز اول. اگر پہلے ہی روز دھاک بٹھا دی جاتی ہے تو آئندہ پہ ہمت نہیں ہوتی. علی کو معلوم تھا کہ آدم کو شیطان نے سانپ بن کر بہکایا تھا. گہوارے میں سانپ نظر آیا. علی نے 2 ٹکڑے کر کر شیطان کو چیلنج کیا کہ آدم کے سامنے اس شکل میں تو آ گئے تھے, میرے سامنے کبھی آنے کی ضرورت کی, تمہارا حشر بھی یہی ہوگا. ایک اللہ دیتے ہیں پسند آیا. کیا روایات کہتی ہیں کہ جب مولا علی دنیا سے رخصت ہونے لگے, روایت موجود ہیں, جناب آدم تشریف لائے کہ میری قبر حاضر, آپ اس پہ آرام کیجیے. جناب نوح تشریف لائے کہ یا علی میری قبر حاضر, آپ اس پہ آرام کیجیے. جناب صالح پیغمبر تشریف لائے کہ میری قبر حاضر ہے, آپ اس پہ آرام کیجیے. جناب ہود پیغمبر تشریف لائے کہ میری قبر حاضر ہے, اس میں آرام کیجیے. پوری توجہ ہے. اب نجف میں جا کر منظر دیکھ لیجیے. آپ نجف میں جا کر منظر دیکھیے, سرحان جناب آدم کی قبر ہے. ارے توجہ ہے. مولا علی کی قبر درمیان میں ہے, سرحان جناب آدم کی قبر ہے. پائنتی جناب نوح کی قبر ہے. ایک پہلو پر کچھ فاصلے سے جناب صالح پیغمبر کی قبر ہے. دوسرے پہلو پر کچھ فاصلے سے جناب ہود پیغمبر کی قبر ہے. میں توجہ چاہ رہا ہوں آپ حضرات کی. سرحان آدم, پائنتی نوح, ایک پہلو پر صالح پیغمبر, دوسرے پہلو پر ہود پیغمبر. ارے اگر رسول کے پہلو میں مدینے میں دفن نہ ہو سکے, توجہ رہے, اگر رسول اللہ کے پہلو میں مدینے میں دفن نہ ہو سکے تو قدرت نے یہ اہتمام کر دیا کہ چاروں طرف سے رسالتیں علی کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں, اپنے حصار میں لیے ہوئے ہیں. یا صاحبان ذوق کے لیے جملہ نظر کروں کہ نجف میں جا کر بالکل ایسا منظر لگتا ہے کہ امامت رسالتوں کی چہا دیواری کے اندر سو رہی ہے. اے سرور آواز